نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز محترم علاقہ کے علماء اور اس محفل کے منتظمین اور اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محرم شریف کے اندر محفل ہو، جلسہ ہو، نام اس کا کچھ بھی رکھا جائے، وہ قرینہ ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ یہ آل رسول کی بارگاہ میں، اہل بیت رسول کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اظہار محبت کے لیے. تو میں آپ حضرات کے سامنے جس نقطے پر کچھ اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں، یہ پہلے مجھے سننے والے جانتے ہیں کہ میری تقریر کی پیمائش گھنٹوں میں نہیں ہوتی اور منٹوں میں ہوتی ہے. یہ موقع نہیں ملتا کسی کو کہ کہے کہ اتنے گھنٹے تقریر کی، گھنٹے کا لفظ نہیں آئے گا، منٹوں میں. تو بیان یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کرام، یہ دونوں جماعتیں رسول اللہ کے درس سے مستفید اور مستنیر ہوئیں. نبی پاک کی نگاہ عنایت سے ان کی تربیت ہوئی، ان کے دلوں کو چمکایا گیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی اخوت، محبت، مودت بھر دی گئی. یہ آسان سی مثال ہے کہ ایک پیر کے مرید ہوتے ہیں نا، تو بڑا مقدس اس کو رشتہ سمجھتے ہیں، جی ہم پیر بھائی ہیں، آپس میں پیار محبت کرتے ہیں. کیوں جی؟ پیر ایک ہے ہمارا، پیر بھائی ہیں. تو جو رسول اللہ کے براہ راست مرید ہوں، اتنے اعلیٰ درجے کے پیر بھائی، کیا ان کے دل سینے صاف نہیں ہوئے ہوں گے؟ وہاں کوئی بغض، نفرت رہ سکتی ہے؟ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان پیار و محبت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارا یہ دور
بدقسمتی سے فتنے کا دور ہے، آئے روز کوئی نیا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، رسائل پمفلٹوں میں آ جاتا ہے، اور تقریروں میں یوں ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی دو آپس میں متحارب فریق تھے ایک دوسرے کے خلاف، ان کی جنگیں ہوتی تھیں، صحابہ ایک طرف، اہل بیت ایک طرف، العیاذ باللہ۔ جو یہ بات کہے یا یہ عقیدہ رکھے وہ نبی پاک کی تربیت پر اعتراض کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی تربیت اتنی کمزور کہ اپنی محفل میں، اپنے بارگاہ میں بیٹھنے والوں کے دل صاف نہ کر سکے، بلکہ خود رب کریم پر یہ اعتراض ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ایسے لوگ دیے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے آل و اصحاب رسول کی جو تعریفیں کی ہیں، جو شان بیان کی ہیں، انہی پر نظر کر لی جائے تو عقیدہ صاف ہو جاتا ہے۔ وہ بے شمار صفات ہیں۔ میں نے قرآن پاک سے ابھی آپ کے سامنے پوری آیت نہیں پڑھی کیونکہ تقریر لمبی نہیں کرنی تھی، ایک جملہ پڑھا۔ وہ کیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین معاہو، جو لوگ میرے محبوب کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کی معیت جنہیں نصیب ہوئی، تو اس میں صحابہ بھی شامل، ازواج مطہرات بھی شامل، آل بیت بھی شامل، کیونکہ یہ سب وہ ہیں جنہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہوا، حضور کی معیت حاصل ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے تو اللہ جھوٹ نہیں بولتا، نہ بول سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں بولتا نہیں، امکان بھی نہیں اس کے جھوٹا ہونے کا۔ وہ فرما رہا ہے میرے محبوب کے پاس بیٹھنے والے، ان کی معیت میں بیٹھنے والے، وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں اور نبی پاک کے گستاخوں کے مقابلے میں تو بڑے ہی سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں، بڑے ہی سخت، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی سوچنے والے، ایک دوسرے کے عزت کے محافظ۔ یہ رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں انتہائی نرم۔ تو یہ آل و اصحاب رسول کی مشترکہ خوبی، کیونکہ اللہ نے فرمایا والذین معاہ، جو بھی لوگ میرے محبوب کے ساتھی ہوئے، اس میں آل بیت بھی آ گئے، ازواج مطہرات بھی آ گئیں، اصحاب رسول بھی آ گئے، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے ہی نرم دل، انتہائی نرم دل، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے جذبے سے سرشار۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، نبی پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، زمانہ ہے جناب فاروق اعظم کی خلافت کا، جب آپ امیر المومنین تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ایک کہ امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے
رات کو یا فجر کی نماز کو مسجد شریف کی طرف جا رہے ہیں، ریاض الجنہ کی طرف، وہ چونکہ ریاست مدینہ تھی نا، تو ریاست مدینہ میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، ریاست مدینہ اگر قائم ہو کہیں بھی، اس کا ابتدائی تصور یہ ہے کہ اس کا حاکم امیر المومنین، حاکم اعلی وہ ہوگا جو مسجد کا امام اور خطیب بھی ہوگا۔ اس میں یہ استعداد ہوگی، وہ لوگوں کو مذہب بھی سکھائے، دین بھی سکھائے، عقائد بھی سکھائے، نمازیں بھی سکھائے، نمازیں پڑھائے بھی۔ اگر اس کے بغیر کوئی ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس قابل ہو، قرآن و حدیث کا ماہر ہو، حکومت بھی کرے تو قرآن و حدیث کے مطابق کرنی ہے نا، اسے پہلے آتا ہو قرآن و حدیث، پھر وہ نمازیں بھی پڑھائے، اصلاح بھی کرے، شرعی قانون کو جانتا ہو۔ دیکھو آپ کہیں جی کسی بندے کو، اس بیچارے کو گجرانوالے کا راستہ نہیں پتا، پشاور گجرانوالے سے آگے نہیں، آپ کہیں میں نے پشاور جانا ہے، ذرا میری رہنمائی کرنا۔ وہ بیچارے نے پشاور دیکھا ہوا نہیں، وہ تمہیں رائے ونڈ تو پہنچا دے گا، پشاور نہیں پہنچائے گا، کیوں؟ اس نے وہ راستہ دیکھا ہوا نہیں۔ تو اگر جانا ہو مدینے تو پھر جس کو مدینے کا راستہ آتا ہو، تو اگر اسلامی نظام ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو وہ قائم کر سکے گا جس کو ریاست مدینہ کے قوانین اصول کا سارا علم ہو۔ خیر یہ ضمنی ہو گئی بات۔ جناب فاروق اعظم نکلے، مسجد کو جا رہے ہیں، رات کو بارش ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پیچھے سے گلی سے گزرے، اوپر چھت پہ پرنالا تھا لگا ہوا، بارش ہوئی تھی تو اس پرنالے سے اب بھی کچھ پانی نیچے گلی میں گر رہا تھا۔ تو جناب فاروق اعظم جب وہاں سے گزرے تو کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے، اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہاں سے مسجد میں آنے جانے والوں کو بارش کے موقع پر تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرنالہ گلی میں گرتا ہے، اس کا پانی تو دقت پیش آتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہیں کھڑے ہو گئے، وہ پرنالہ اکھاڑا، تو وہاں تھوڑا سا مٹی وٹی لگا کے گھر میں پیغام دے دیا کسی کے ذریعے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، وہ گھر سے کئی بار گئے ہوئے تھے، تو ان کو بتا دینا کہ یہ پرنالہ جو ہے اس سے مسجد میں آنے جانے والوں کو دقت پیش آتی ہے بارش کے موسم میں، اس واسطے عمر نے یہ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرنالے کا رخ کسی اور طرف کر لیا جائے، گلی میں نہ ہو۔ یہ کہہ کے چلے گئے، مسجد میں نماز پڑھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے، گھر والوں نے یہ کہا، سیدھا پہنچے عدالت میں، ریاست مدینہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، امیر المومنین کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے عدالت میں۔ یہاں کوئی ایس ایچ او کے خلاف کرا کے دیکھے ذرا۔ عدالت میں پہنچے، کیس دائر کر دیا، تو عدالت میں بیٹھنے والے بھی وہ تھے جو ریاست مدینہ کے اصول اور قرآن و حدیث کے ماہر تھے۔ جناب میرا پرنالہ اکھاڑ دیا ہے امیر المومنین نے میری اجازت کے بغیر، میں عدل اور انصاف لینے عدالت میں آیا۔ قاضی نے یہ نہیں کہا میں کیسے بلاؤں، وہ تو امیر المومنین ہے، ان سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے، نہیں، اصول ہے۔ آپ مدعی بن کے آئے، فاروق اعظم مدعا علیہ ہو گئے، قاضی نے فیصلہ اس وقت کرنا ہے، مدعی بھی سامنے ہو، مدعا علیہ بھی۔
اسی وقت قاضی نے پیغام بھیج دیا، بلاؤ جی امیر المومنین کا۔ بلایا گیا، امیر المومنین نے بھی یہ نہیں کہا میں ذرا امور سلطنت میں مصروف ہوں، یہ ہے وہ، نہ، فوراً ساری مصروفیات چھوڑ کے عدالت میں گئے۔ وہاں جا کے کرسی نہیں طلب کی، صوفے پر نہیں، جا کے پہلے پوچھا مجھے کیوں بلایا ہے؟ ان کا جی کیس ہے۔ اچھا، حضرت عباس بھی سامنے آ گئے کیونکہ مدعی ہیں، امیر المومنین بھی دونوں قاضی کے پاس، جج کے پاس یک برابر۔ تو قاضی نے کہا، یہ جس کو ہم جج کہتے ہیں نا، اسی کو عربی میں قاضی کہتے ہیں، اسلامی قانون میں اس کا نام قاضی۔ اے امیر المومنین، نبی پاک کے چچا حضرت عباس نے آپ کے خلاف یہ شکایت دائر کی ہے کہ آپ نے ان کا پرنالہ بغیر ان کی اجازت کے اکھاڑا ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ امیر المومنین نے کہا، قاضی صاحب سچ کہا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسا ہی ہوا، مگر اس میں نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں یا ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی نیت نہیں تھی، صرف نمازیوں کی سہولت کے لیے میں نے یہ بات کہی۔ قاضی نے کیا کہا، اے امیر المومنین، رسول اللہ کے زمانے میں یہ پرنالہ ادھر ہی تھا؟ جی ادھر ہی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ادھر ہی تھا؟ میں جب ان بزرگوں نے نہیں اکھاڑا، حالانکہ وہ بھی ادھر سے ہی گزرتے تھے، تو آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کرنا تھا تو حضرت عباس سے پہلے پوچھتے، اجازت لیتے۔ امیر المومنین نے سر جھکا دیا، جو حکم اللہ اور رسول کا ماننے کے لیے تیار۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، وہ پرنالہ جہاں رسول اللہ کے دور میں اور صدیق اکبر کے دور میں تھا وہیں رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عباس اپنے طور پر کریں، پرنالہ وہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ رسول، کوئی احتجاج نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ باہر نکلے دونوں، ایک مدعی ایک مدعی، باہر آگے ایک دوسرے کو گھورتے نہیں ہیں، مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ جناب فاروق اعظم کہنے لگے، اے حضرت عباس، جہاں تک قاضی کا فیصلہ ہے نا، وہ تو ہو گیا اصولوں کے مطابق، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے۔ وہ کیا؟ اے عباس، پرنالہ اکھاڑا میں نے تھا، اگرچہ قاضی نے یہ نہیں کہا، مگر مجھ پر لازم ہے کہ میں نے اکھاڑا تھا، میں گارا تیار کر کے خود اپنے ہاتھ سے وہاں اسی طرح پرنالہ لگاؤں جیسے پہلے لگا ہوا تھا، تب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ عدل و انصاف پر۔ دیکھا کتنا پیار و محبت، وہ آل بیت سے ہیں حضرت عباس، یہ صحابہ میں سے، نبی پاک کے چچا ہونے کا کتنا ادب ہو۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عباس نے کہا ٹھیک۔ جناب فاروق اعظم نے ایسے ہی کیا، گارا تیار کیا، وہاں کوئی سیڑھی ویڑھی لگائی کسی طرح۔ جب پرنالہ تیار ہو گیا، مسکراتے ہوئے حضرت عباس کی طرف دیکھا، اب ٹھیک ہو گیا جی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، لیکن اے امیر المومنین، آپ نے کچھ اضافہ کیا، میں بھی تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس پر۔ کیا؟ یہ پرنالہ یہاں نہیں رہے گا، یہاں سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا چاچا جی، اگر یہی بات تھی تو پھر آپ عدالت میں کیوں گئے؟ میں نے بھی تو یہی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ مجھے ذرا بھر بھی خیال نہیں تھا کہ آپ نے غلط کیا یا ظلم کیا، نہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا جسے ہم نے حاکم بنایا ہوا ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ثابت کر دیا ہے۔
بھائی یہ نعرہ وہ نہیں ہے جس کو بے دلی سے مرجھائے ہوئے لگایا جائے. میں تو جدھر قدیب کہیں جاتا ہوں مجھے دیکھ کے پر یوں نہیں لگتا نعرے جیسے کو مرجھائے ہوا بیگار کاٹنی. لگانا ہے تو پھر اسی طرح لگاؤ جیسا اس نعرے کا حق ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. لو جی دیکھیے جی آپس میں پیار و محبت. اللہ اکبر. ایک کتاب ہے جی جس کا نام ہے جلاء العیون، فارسی زبان میں وہ لکھی گئی. ایران کے اندر کوئی شیعہ ہوا ہے مصنف بڑا کھڑپینچ ملا باقر مجلسی، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، بلکہ اللہ اور رسول نے اس سے لکھوا دیا. دیکھیے ہمارے اسلاف نے تو بزرگوں نے لکھا ہی ہے نا، شیعہ ہو کے بھی اللہ اور رسول نے اس سے لکھوا دیا. وہ لکھ رہا ہے ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. وہ چند ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. اور یہ بات تو شک شبہ سے ماورا ہے کہ صحابہ اکرام کہیں مل کے بیٹھیں، 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 100، وہ اگر آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں گے تو وہ عظمت مصطفیٰ ہی ہو سکتی ہے اور باتیں کوئی نہیں. وہ شیعہ مصنف لکھتا ہے باتوں باتوں میں تذکرہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ آ گیا. بات چل نکلی آپس میں باتیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ایک صحابہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ مانگا. سرکار ایک ہی جواب عنایت فرماتے ہیں کہ ابھی فاطمہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں ملا، میں رب کریم کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. ابھی تک اوپر سے حکم کوئی نہیں آیا، حکم آئے گا جیسا حکم آئے گا اس کے مطابق عمل کر دوں گا. یہ آپس میں صحابہ نے بات کی. تو وہ ملا باقر مجلس لکھتا ہے ابو بکر گفت، ابو بکر صدیق بولے، وہ بھی اس محفل میں موجود تھے اور جناب فاروق اعظم بھی موجود تھے. مولا علی موجود نہیں تھے اور عثمان غنی بھی. صدیق اکبر فاروق اعظم یہ اس محفل میں موجود. ابو بکر گفت علی ابن ابی طالب دریں باب با حضرت سخن نہ گفت، وہ کسے نیز پر آئے حضرت سخن نہ گفت. صدیق اکبر نے کہا یارو آج تک حضرت مولا علی نے اس رشتے کے بارے میں رسول اللہ سے بات نہیں کی، اور نہ ہی کسی اور صحابی نے حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ سے بات کی. میرا وجدان میرا خیال یہ کہتا ہے کہ یہ رشتہ رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے روکا ہوا ہے. یہ مسجد نبی میں بیٹھ کے صدیق اکبر کر، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ گمان نہ دارم چیزیں اورا بانے شدہ باشد مگر تنگ دستی، اگر تنگ دستی اورا مانے شدہ باشد ما اورا مدد کنے. صدیق اکبر نے کہا میرا خیال ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ حضرت علی ذرا مالی طور پر تھوڑے تنگ دست ہیں، وہ اس بنیاد پر رسول پاک کی بارگاہ میں رشتہ طلب نہیں کر رہے.
سوائے اس کے اور کوئی رکاوٹ مجھے نظر نہیں آتی۔ اور ساتھ ہی صدیق اکبر نے اعلان کیا چلتے ہیں حضرت علی کے پاس، اگر واقعی تنگ دستی ہی رکاوٹ ہے ما اورا مدد کنیم، تو اس سلسلہ میں ہم سارے مل کے حضرت علی کی مدد کریں گے۔ دیکھو ذرا یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں یا عداوت اور دشمنی کی؟ پھر یہ صحابہ اکرام چلے مولا علی کے پاس پہنچے، مولا علی اپنے گھر سے باہر ہی مل گئے، اپنے اونٹنی باہر بٹھائی ہوئی تھی گھر کے باہر، تو اس کو ذرا خارش کی بیماری ہو گئی، تو اس کے اوپر کوئی برش سے دوائی مل رہے تھے۔ ان کو دیکھا تو باہمی محبت و پیار تو ہے ہی نا جی، ملے، مسکرائے، سلام دعا ہوئی۔ تو صدیق اکبر نے صورتحال بتائی بھی ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ مولا علی نے کہا بات وہی ہے، میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، کس منہ سے خاتون جنت جو صرف جنت ہی نہیں جنت کی عورتوں کی ملکہ ہے، اس عظیم شہزادی کو میں لاؤں، میرے گھر کی حالت اس قابل نہیں۔ وہی بات تنگ دستی والی۔ صدیق اکبر نے کہا ہم نے مشورہ کر لیا ہے، اس سلسلہ میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ساتھ ہیں، جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، ابھی اسی وقت جاؤ حضور کی بارگاہ میں، اس بات کی فکر چھوڑ دو، ہم ہر چیز مہیا کریں گے جس شے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے مولا علی کو تیار کیا، سرکار کی بارگاہ میں بھیجا۔ ابھی مولا علی دروازے کے باہر ہی ہیں، دستک دی۔ یہ دستک دینا شروع میں اذن طلب کرنا ہوتا ہے اندر آنے کے لیے۔ رسول اللہ نے اجازت دے دی، مولا علی اندر آئے تو رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ مولا علی سے پوچھتے کیوں آئے ہو، میں علی آ گئے جی، بڑا اچھا کیا ہے، تیرے آنے سے پہلے ابھی جبرائیل آیا تھا، اللہ کا پیغام لے کے جبرائیل آیا تھا، رب نے حکم بھیجا ہے میری طرف کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دو۔ بڑا اچھا ہو گیا تو آ گیا، ادھر سے رب کا حکم بھی آ گیا۔ اب دیکھیے سرکار نے فرمایا علی تیرے گھر میں کیا کچھ ہے؟ عرض کی حضور ایک چٹائی پڑی ہے، ایک گھڑا پڑا ہے، ایک پانی پینے والا پیالہ ہے، اور جناب ایک چادر ہے، ایک کمبل ہے، اور بس باقی اسلحہ ہے مجاہد کے لیے جو چیزیں، نیزہ ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، ڈھال ہے، بس۔ نبی پاک نے فرمایا اے علی فی الحال ان چیزوں میں سے زرہ یہ بیچ دو بازار میں۔ زرہ وہ لوہے کی ایک جیکٹ سی کرتی سی ہوتی ہے جو پہن لیتے ہیں نا، تو چھاتی پر اور پشت پر کوئی چیز وار کا اثر نہیں ہوتا، اور تلوار کا وار روکنے کے لیے وہ ہوتی ہے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا زرہ بیچ آؤ۔ مولا علی آگے بات مولا علی کی زبانی، مولا علی فرماتے ہیں فاخذت درعی، میں نے وہ زرہ لی رسول پاک کے حکم کے مطابق، فانطلقت بہ الی السوق، وہ زرہ لے کے میں چلا بازار مارکیٹ کی طرف کہ اس کو بیچاؤں، رسول اللہ کا حکم ہے۔ آگے مل گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہاں اس محفل میں نہیں تھے، وہاں صدیق اکبر فاروق اعظم تھے، جنہوں نے صلاح مشورہ کیا، مولا علی کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کو سرکار کی بارگاہ میں آمادہ کیا، بھیجا رشتہ طلب کرنے۔ عثمان غنی وہاں نہیں تھے، زرہ لے کے مولا علی جا رہے ہیں، آگے سے مل گئے عثمان غنی، ابھی بازار میں پہنچے نہیں۔ دونوں دوست، دونوں آپس میں پیر بھائی، ہم مکتب ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے، سلام دعا ہوا، پیار محبت کیا۔ عثمان غنی نے کہا اے نہ ترید یا علی،
اے علی کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا یہ صورت حال ہے، رشتہ طلب کیا یہ، اور رسول اللہ نے فرمایا زیرہ بیچ آؤ۔ عثمان غنی نے کہا زیرہ کتنے کی بیچو گے؟ مولا علی نے کہا یہ تو فیصلہ جا کے بازار میں ہی ہوگا کتنی قیمت لگتی ہے، ویسے میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی 400 درہم دے گا نا بیچ دوں گا۔ عثمان غنی نے اسی وقت اپنی تھیلی سے 400 درہم نکالے اور کہا علی یہ زیرہ کوئی عام نہیں ہے، ایک مجاہد کی زیرہ ہے، کئی رسول اللہ کے گستاخوں کے سر پھاڑے ہیں اس نے، کئی جنگوں میں کام آئی ہے، تو یہ عام نہیں، یہ میں خریدتا ہوں اس کو۔ ٹھیک ہے جی، 400 درہم دے دیے، زیرہ لے لی۔ اب تھوڑی سی مختصر بات چیت کے بعد جب دونوں دوست جدا ہونے لگے، عثمان غنی نے کہا ہے علی یہ زیرہ اب کس کی ہے؟ مولا علی نے کہا عجیب بات ہے، سودا ہو گیا، میں نے پیسے لے لیے، آپ کو زیرہ دے دی، اب پیسے 400 درہم میں میرے ہو گئے، زیرہ آپ کی ہو گئی، سودا جو ہو گیا۔ عثمان غنی نے کہا اچھا جب میری ہے تو میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں، کوئی اعتراض تو نہیں؟ اعتراض کیا، آپ کی اپنی شے ہے۔ اچھا، دونوں ہاتھوں پہ زیرہ رکھی اور کہا ہے علی ھذہ ھدیۃ منی الیک، اور یہ اب میری طرف سے بطور ہدیہ اور تحفہ لے لو۔ مولا علی نے وہ زیرہ بھی لے لی، درہم بھی لے آئے، سرکار کی بارگاہ میں حضور کی گود میں 400 درہم ڈال دیے، وہ کاغذی نہیں ہوتے تھے، ٹھیپے ہوتے تھے، اور ساتھ ہی اخبرہ بما کان من امر عثمان، اور عثمان غنی کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ فدعا لہ، نبی پاک خوش ہو کے عثمان غنی کو دعائیں دے رہے۔ دیکھا ہے پیار و محبت، اللہ 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 اللہ، صرف اسی پر بس نہیں، آگے سنیے۔ اچھا علی بلاؤ ابو بکر کو، بلاؤ، بلا لے۔ رسول پاک نے ایک مٹھی بھری ان درہموں میں سے، گنے نہیں کتنے ہیں، مٹھی بھر کے صدیق اکبر کو دی اور فرمایا یا ابا بکر اشترے بہذہ لبنتی ما یصلح لہا فی بیتہا او کما قال، اے ابو بکر یہ لے لو درہم، بازار میں جا کے جو کچھ میری بیٹی کو گھر میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا، وہ سامان گھر، اسباب خانہ، وہ خرید کے لے آؤ میری بیٹی کے لیے۔ نہ پیسے گن کے دیے، نہ فہرست بنا کے دی، یہ چیزیں خرید لاؤ، پورا 100% اعتماد بھروسہ صدیق اکبر۔ یہ ہو گیا۔ اگلا مرحلہ دیکھیے، اب نکاح کی باری آئی تو نکاح یہ بڑا عجیب و غریب نکاح جی، غور فرمائیں ذرا، جس کا پڑوسی سویا ہوا ہے تھوڑا سا اس بات کو سننے کے لیے اس کو بھی جگا دے، گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب بھی ہوگا۔ نکاح کیسا عجیب و غریب، مسجد نبوی میں نکاح، زوجین جن کا نکاح ہو رہا ہے، دولہا اور دلہن، زوج اور زوجہ، دونوں جنتی۔ اور رسول پاک نے فرمایا علی ادعو لی ابا بکر، ادعو لی عمر، ادعو لی عثمان، ادعو لی عبد الرحمن بن عوف، ادعو لی ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن، وہ جتنے عشرہ مبشرہ جن کو رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے تھے، فرمایا سارے جنتیوں کو بلا لاؤ وہ گواہ بنے، گواہ سارے جنتی، نکاح ہو رہا ہے جنت میں،
رسول اللہ کی مسجد جنت ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تھا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میری مسجد یہ جنت کا باغ ہے۔ نکاح جنت میں ہو رہا ہے، زوجین بھی جنتی، گواہ بھی جنتی، اور جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ جنت کا مالک و مختار۔ یہ ہے اہل بیت اور صحابہ کرام میں پیار و محبت۔ ادھر یہ صورتحال ہے، ادھر ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں۔ کسی شخص نے پوچھا اے امیر المومنین، اس وقت آپ امیر المومنین تھے، صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے، فاروق اعظم، عثمان غنی سب جا چکے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جبکہ صدیق اکبر کئی سال ہو گئے دنیا سے جا چکے۔ اللہ اکبر، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خطبہ روکا اور فرمایا سن، کس عظیم ہستی کے بارے میں تو نے مجھ سے پوچھ لیا؟ ذاک عمران سماہ اللہ الصدیقہ علی لسان جبرائیل وعلی لسان محمد۔ وہ ہیں جن کا نام صدیق رب نے رکھا اور اعلان کرایا اس کا جبرائیل کی زبان سے اور اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان۔ یہ نام صدیق یہ اللہ نے رکھا۔ اور ایک اور موقع پر ایسا ہی سوال کسی نے کیا عثمان غنی کے بارے میں، تو کیا فرمایا مولا علی نے؟ فرمایا ذاک عمران یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین۔ وہ پوچھنے والے سن، کس ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے؟ عثمان غنی کے بارے میں۔ صرف روئے زمین پر نہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی اس کو ذو النورین کہتے، کیونکہ نبی پاک کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی تھی، وہ دونوں نور، اور ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا۔ آپس میں کس قدر پیار و محبت۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موقع پر نبی پاک نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک ایوارڈ دیا، ایک تمغہ عطا فرمایا، وہ کیا تھا؟ ایک موقع پر نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ تھاما، باہر سے کہیں لشکر سفر میں راستے میں تھے، تو وہ ایک حوض کے پاس، ایک تالاب کے پاس ٹھہرے جس کا نام خوم تھا، غدیر خوم، غدیر تالاب کو کہتے ہیں۔ وہاں رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما، بلند کیا، فرمایا میرے صحابیو جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا اولا بالمؤمنین من انفسکم، میں مومنوں کی جان سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، بلا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ بلا کا معنی کیوں نہیں یا رسول اللہ، بالکل دل و جان سے مانتے ہیں۔ فرمایا پھر سنو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ جو مجھے مولا مانتا ہے اس کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ علی کو بھی مولا مانے، اور جو علی کو مولا نہ مانے اور مجھے مولا مانے، دلیل نہیں پائی گئی، اس کے دعوے کی جھوٹ بولتا ہے۔ اگر مجھے اپنا مولا اور مالک مانتا
تو ضرور علی کو بھی مالک اور مولا مانتا. من کنت مولا ہو علی مولا. یہ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے آج کل، کچھ ایک ایسا بھی فرقہ علی مولا کا ہو تو کہتے نہیں جی یہ شرک ہو گیا. علی مولا بالکل یہی لفظ حدیث میں رسول اللہ کی زبان سے علی مولا. من کنت مولا فا علی مولا، بالکل یہی لفظ علی مولا. من کنت مولا فا علی مولا. رسول اللہ کی زبان سے بھلا شرک صادر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو میں آپ کو، یہ تو بڑی عظمت اور شان ہے نا مولا علی کی. ساتھ رسول پاک نے یہ بھی دعا کی اللہم وال من والاہ وعاد من آتاہ. اے میرے اللہ جو اس کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر، جو اس کے ساتھ دشمنی کرے تو بھی اس کو اپنا دشمن بنا. یہ لفظ رسول پاک کی زبان سے جناب فاروق اعظم نے سن لیے. من کنت مولا ہو فا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. فاروق اعظم اضطراب میں بے چین ڈھونڈ رہے مولا علی کو ملے، میں مبارکباد پیش کروں. آمنا سامنا ہو مولا علی کا مبارکباد پیش کروں. کتنا بڑا اعزاز مل گیا. جو ہی مولا علی کے سامنے ہوئے یہ لفظ کہے جو حدیث میں موجود ہیں، ہنیّا یبن ابی طالب اصبحتا و امسیتا مولا کل مومن و مومنہ. اے ابو طالب کے بیٹے او مبارک ہو، ہنیّا تجھے ڈھیر ساری مبارکباد. صبح ہو کہ شام ہو تو ہر مومن مرد اور مومن عورت کا مولا بن گیا ہے. بے شک. اور یہ بھی اعلان جو آپ کر رہے ہیں نا یہ نعرہ، یہ قرآن پاک میں رب کے فرمان سے یہ ثابت ہوا ہے. اللہ پاک نے ایک جگہ صحابہ کا ذکر کیا. میرے محبوب کے صحابہ دو قسم کے، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کی شان بعد میں ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے. لیکن چاہے پہلے ایمان لائے چاہے بعد میں ایمان لائے، کلم وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا. تو یہ رب کریم کا اعلان. تو اب خطاب تو میرا ہو گیا ختم جی. یہ 2.5 منٹ آپ کو اضافی دے رہا ہوں. یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، اس میں اتنی لذت ہے کئی گھنٹے بندہ لگاتا رہے تو تھکتا نہیں. یہ آپ کو تجربہ ہو گیا ہوگا حق الیقین. چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھے بابے تک، تو اس نعرے میں یہ قوت اور لذت ہے تو تبھی نہیں نا تھکتا. اتنی لذت ہے جب کہ آپ بن دیکھے لگاتے ہیں. کہتے تو ہیں یا رسول اللہ میں حاضر. ایک موقع آ رہا ہے جب رسول اللہ ہوں گے سامنے قبر میں، تو فرشتے ادھر ہاتھ کا اشارہ کریں گے. دیکھو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہیں گے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. اور یہ جو عظیم ہستی سامنے نظر آ رہی ہے یہ دیکھ، دکھائیں گے یہ حسن و جمال کا پیکر. بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے. ماضی استمراری، دنیا میں کیا کہتا تھا تو چیتا آ جائے گا اس کو کیا کہتا تھا. اس وقت فرشتوں کو ان کا جواب بھی دے گا، سنائے گا بھی، اور قدموں پہ گر کے کہے گا سنو یہ کہتا تھا لبیک اللہ اکبر.
تو یہ عادت پڑی ہوگی نا تو وہاں پھر یہ یاد آ جائے گا. میں یہ کہتا تھا زبان کال سے یہ کہہ رہا ہوگا. یہ فرشتوں کے سوال کا جواب بھی اور نبی کی تعظیم بھی, اور زبان حال سے بھی کچھ کہہ رہا ہوگا. یہ منہ سے جو کہتے ہیں نا یہ زبان کال ہے, اور باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں زبان حال. زبان کال سے لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا, ان کے سوال کا جواب ہو گیا. اور اس کی حالت بتا رہی ہے کہ فرشتوں کام ہو گیا تمہارا, پورا امتحان لینے آئے تھے, تمہارے سوالوں کے جواب میں نے دے دیے. اب مرضی ہے تو کھڑے رہو, مرضی ہے تو چلے جاؤ, میرا انتظار نہ کرنا, میں نے کوئی نہیں اٹھنا ان کے قدموں سے. میں آسانی سے نہیں آ گیا یہاں جی, ایسے ہی نہیں آسانی سے آ گیا. ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں, او مر کے پہنچا ہوں یہاں. آسانی سے نہیں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. اور یہ میں آپ کے نعرہ سن رہا ہوں, آپ دیکھو نا کوئی قائد اعظم پاکستان محدث اعظم نعرہ لگاتے ہیں تو زندہ باد بس, لیکن یہ تاجدار ختم نبوت لگاتے ہیں تو ڈبل زندہ باد کہتے ہیں. ذرا لگا کے دکھاؤ. تو یہ ڈبل کیوں؟ یہ بھی عادت ڈالی ہے نا آپ کو کسی نے, اس لیے آتا ہے تفاسیر میں. اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا, تیار کر دیا, روح پھونک لی, فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم, اور یہ میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے, میں نے اس کو نبی بنایا ہے, سارے تعظیمی سجدہ کرو, حکم ہے تعظیمی سجدہ کرو. سارے فرشتے, رب کا حکم ہے, جھک گئے, جبرائیل سمیت سب نے آدم کو سجدہ کیا. رب کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی اور اللہ کے نبی اور خلیفے کی تعظیم بھی ہو گئی. جب سجدہ کر کے سر اٹھایا نا, دیکھا تو ایک منحوس کھڑا ہے, ایک منحوس کھڑا ہے, وہ نہیں گیا سجدے میں. اس کو دیکھا تو جبرائیل سمیت سارے فرشتوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ خبیث منکر ہے تعظیم رسول کا. ہم نے تو تعظیم کر لی, وہ تعظیم کے لیے سجدہ کیا تھا, ایک اس کو جلانے کے لیے ڈبل کر دو. انہوں نے ایک اور سجدہ کر دیا, اس واسطے ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے. تو یہ جو زندہ باد آپ کہتے ہیں, پہلے میں اپنے عقیدے کا اظہار حیات النبی کے قائل ہیں زندہ باد, اور دوسرا اس کے منکروں کو, حیات النبی کے منکروں کو جلانے کے لیے ڈبل زندہ باد. یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.